لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ پیارے بچوں، آپ سب کو ہمارا پیار بھرا سلام۔ کبھی کبھی انسان ہماری زندگی میں سبق سکھانے آتے ہیں تو کبھی پرندے بھی کیسے دور کیوں جائیں۔ اس ننھی چڑیا کو ہی دیکھ لیں، کیسے اس نے سبق سکھایا۔ بڑھتے ہیں اب کہانی کی طرف، جس کا نام ہے مانو یا نہ مانو۔ ایک چڑی مار تھا۔ اب آپ سوچیں گے چڑی مار کون؟ ارے وہی جو چڑیا پکڑتا ہے، یا یوں سمجھ لیں اس کا دوسرا نام بہیلیا بھی ہوتا ہے۔ آپا جان نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ایک دم شنو کی آواز آئی، آپی آپی، آپ کیوں اتنا سمجھا رہی ہیں اس بے وقوف کو؟ اس کا اشارہ روحی کی طرف تھا۔ اتنا سننا تھا، روحی سب کچھ چھوڑ کر سامنے ایک باغیچے میں جا بیٹھی۔ اسے اس طرح روٹھا دیکھ کر آپا جان اس کے پاس پہنچی، اس کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میری پیاری، تم روٹھا نہ کرو، نہ ہی غصہ کیا کرو۔ جانتی ہو قرآن کہتا ہے اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی پیاری عظیم بات سنتے ہی روحی دوبارہ لوٹ آئی آپا جان کی قصے کہانیوں کی دنیا میں، اور پھر ذرا بھی نہ ہلی اس جگہ سے۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ روحی نے اب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہوتا کیا، اس چڑی مار نے چڑیا کو پکڑ لیا۔ چڑیا تھی تو ننھی منی مگر تھی بہت چلاک۔ چڑی مار سے کہنے لگی، میاں چڑی مار، مجھے مار کر تم کیا پاؤ گے؟ ننھی سی جان ہوں میں، بس ایک بوٹی گوشت، اس سے تمہارا پیٹ کب بھرے گا؟ یا الہی، میں تمہیں کیوں کھاؤں گا؟ کیا تم نہیں جانتی مجھے شوق ہے رنگ برنگی چڑیاں پالنا؟ چڑی مار نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو چڑیا کو سوچتے ہوئے بولی، تم مجھے چھوڑ دو تو میں 3 باتیں ایسے گر کی بتاؤں کہ مان لو تو بہت بڑے آدمی بن جاؤ۔ چڑی مار تیار ہو گیا۔ چڑیا نے کہا، پہلی بات تو تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر بتاؤں گی، دوسری دیوار پر پہنچ کر، اور تیسری بات اس وقت بتاؤں گی جب اڑ کر پیڑ پر جا بیٹھوں۔ چڑی مار نے اسے چھوڑ دیا۔ چڑیا اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور بولی، انہوئی بات کا کبھی یقین نہ کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی۔ بولی، دوسری بات یہ کہ جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے اس کا غم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا دیوار سے اڑی اور پیڑ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر چو چو کیا، پھر ذرا سانس لی اور کہنے لگی، میاں چڑی مار، تیسری بات بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک عجیب بات سناتی ہوں۔ میرے پیٹ میں نا ایک بڑا سا ہیرا ہے، تم پاتے تو مالا مال ہو جاتے۔ یہ سن کر چڑی مار بہت پچھتایا، ہائے ہائے کرنے لگا۔ چڑیا نے اس کو روتے دیکھا تو بولی، کیوں جی، ابھی میں نے تمہیں سمجھایا کہ انہوئی بات کا یقین نہ کرنا۔ میری چھوٹی سی چونچ ہے، میں بڑا سا ہیرا کیسے نگل سکتی ہوں؟ دوسرے میں تمہارے ہاتھ میں تو آنے سے رہی، پھر تمہارا پچھتانا اور رونا کیسا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے اس کا غم نہ کرنا۔ اب تو نہ پوچھو۔ چڑی مار کو اپنی بھول پر شرم آئی، بولا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اچھا اب تیسری بات بتاؤ۔ چڑیا بولی، تم نے میری پہلی 2 باتوں پر کب عمل کیا جو تیسری بھی بتا دوں؟ ایسے نادان کو اچھی بات بتانے سے کیا فائدہ جو اس پر عمل نہ کرے؟ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑی اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، یہ سوچتے ہوئے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بچوں، الوداع کہنے سے پہلے ہم آج آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اب آپ خود سمجھیے اس کہانی کے معنی۔ ضروری نہیں ہوتا ہر بات بار بار کہیں سمجھائی جائے، کیونکہ آپ سب علم کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ بھلا برا اور نصیحت کیوں کی جاتی ہے اس کو بھی سمجھنے لگے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے آج کی کہانی تو اپنے گھر میں بڑوں سے پوچھیں، یقیناً جواب پا لیں گے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری،
زندگی شمع کی